دعا مومن کا اسلحہ ہے، یعنی دعا ایسا اسلحہ ہے کہ دعا کن دروں کو کھولتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے وجود سے انسان کو اس کے خالق سے کنیکٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک سوشل اسپیکٹ کہ جو بیوی کی زندگی کا ہے وہ بہرحال آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاتون کا کردار معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک خاتون معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر اس کا اپنا اخلاق اچھا ہے، اس کا ویژن اچھا ہے، اس کی نگاہ بہتر ہے، تو وہ معاشرے میں بہت چیزیں پازیٹیو کریٹ کر سکتی ہے. بیوی وہ کہ مدینہ میں رہتی ہیں، مدینہ کی خواتین کا آنا، مدینہ کے لوگوں کا ملنا اور حتیٰ دوسروں کی طرف جانا، بہت سارے واقعات ہیں آپ نے سنے بھی ہوں گے. لیکن وہ کردار اتنا محکم ہے، اسٹرانگ ہے کہ جس کے امپیکٹ سوسائٹی پر بھی پڑتے ہیں. خاص طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تنہائی میں، رات کے اس خلوت میں اپنے لیے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ ہماری ماں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی ہے. اور بعض جگہ ہے کہ 40 ہمسائے یعنی 40 نیبرز کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں. خوب یہ ایک اجتماعی پہلو ہے، سوشل فیکٹر ہے کہ آپ دوسروں سے کنیکٹ کیسے رہتے ہیں. ہمیں تو ہمارے برابر والوں کا نہیں پتا ہوتا، 40 کا کیا پتا ہوگا. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے نیبرز کے لیے یا اپنے کمیونٹی ممبرز کے لیے، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگی؟ کبھی دوست کے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اس نے اس کے لیے دعا کی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ انٹرنلی کنیکٹ نہیں ہیں، اوپر سے. انٹرنلی کنیکٹ تو یہ ہے کہ انسان دعا کیا ہے عزیزان محترم، ہمارے لیے دعا کیا ہے. آج آپ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہماری صرف ہاتھوں کا اٹھا لینا یہ دکھا دیتا ہے کہ تم محتاج ہو. یہ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اوپر، کیا ہے یہ؟ اصل تم محتاج ہو، یعنی تمہارے پاس کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو. ظاہر ہے ہاتھ اٹھانا کیا ہے، لیکن ہم کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنی پریکٹس ہے. یہاں تو تسبیح بھی ہوئی گون، حالانکہ تاکیبات نماز میں سب سے بہتر تاکیبات تسبیح حضرت زہرا. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جو ہماری جد کی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ واجب نماز کے بعد اگر انسان گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نفل کے برابر اس کا ثواب ہے. اور 1000 نفل امام ہمارے نہیں کہہ رہے، اپنے فرما رہے ہیں، اپنے امام کے. یعنی اس کا مطلب یعنی خود کتنی کنسنٹریشن ہے. تھوڑی دیر ہے بہرحال، لیکن ہم اس کو بھی بڑی. تو اصل وجہ ہی ہے کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں پہنچ پاتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے اور آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کے وجود کا اظہار کرتی ہے کتنی آپ کو مشکل ہے، کتنی پریشانی. خدا کی بارگاہ خدا منع نہیں کرتا کہ یہ نہیں مانگو، مانگو، سب مانگو. تو قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں مستجاب کروں گا. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ہماری دعا، اور دعا کرتے وقت آپ کا ذہن کہاں ہے؟ خدا سے بات کر رہے ہیں آپ، ذہن کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ پوز ہے یہ تھوڑا سا. کتنی دیر ہوتا ہے کہ میں واقعاً اس سے کنیکٹ ہوں. یہاں تو جلدی اور ہاں کوئی مصیبت مشکل اب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں پھر ہم پڑھ لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. روایات بیان کرتی ہیں ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے. تو میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں؟ اور پھر اپنے لیے کم سے کم انسان مانگے تو پھر کہیں جا کر انسان ہمسایہ کے لیے مانگے گا، دوستوں کے لیے مانگے گا، رشتہ داروں کے لیے مانگے گا، اپنے والدین کے لیے مانگے گا، اولاد کے لیے دعا کرے گا. وہ بڑے بزرگ ہی رہ گئے جو دعائیں دیتے ہیں، باقی تو آج کل تو
کوئی نہیں ہوتا دعا. اگر کوئی آپ کو التماس دعا لکھ دے, آپ نے کبھی دعا کی اس کے لیے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ بخیر یہی لکھ دے میں اللہ بلیس یو, یہ تو دعا ہی ہے. نہیں کرتے ایسا نا. ہماری لائف میں بہت مائنر چیزیں مسنگ ہیں, اور پھر ہم بڑی بڑی چیزوں کی طلب کر رہے ہیں. اپنا چھوٹا سا حصہ تو صحیح کر لیں آپ, تب صحیح ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ, خود صحیفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے. اللہم صلی علی محمد آلہ. خود صحیفہ سجادیہ, دعائیں, کتنی دعائیں. بہرحال ہمارے پاس ماہ رمضان جائیں, دعائیں سحر ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں انسان صرف خدا کی صفات بیان کر رہا ہے, مانگ بھی نہیں رہا. لیکن یہ دعاؤں کے اندر کیفیت دیکھیں. اور یہ جو بہرحال انسان چاہتا ہے, تھوڑا سا وقت ہے, یہ زیادہ نہیں ہے. آپ مناجات خمسہ عشرہ جو مفاتیح الجنان میں 15 مناجات ہیں, بہت چھوٹی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں, اتنی بڑی نہیں ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, شیعہ ٹول کٹ میں, ڈیوائن پرٹ سب کے اندر ہے. آپ صحیح اس میں جائیں, صحیفہ سجادیہ میں جائیں, انگلش میں ہے, اردو میں ہے. آپ کبھی قنوت میں موبائل کھول لیں, دیکھ لیں, دیکھ کے پڑھیں. مانگیں تو صحیح کہ توبہ کرنے والے کو خدا کے آگے کیسا ہونا چاہیے, شکر کرنے والے کو خدا کی بارگاہ میں کیسے ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا الفاظ کیا ہونے چاہیے. اے اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس کی بارگاہ میں کیسے آؤ. وہ مانا جاتے شبانیہ میں ہے کہ وقت حربت الیکا, پروردگار میں تیرے پاس دوڑ کے آیا ہوں. وقفت الیکا, تیرے سامنے کھڑا ہوں. اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا. بارگاہ ہے, دعا ہے. بی بی جب دعا کر رہی ہیں ہمسایوں کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ سوشل کنیکشن ہے. بی بی لوگوں کو نام سے جانتی ہیں, پہچانتی ہیں, ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں. خاتون اپنا کردار معاشرے میں پازیٹیو ادا کرے. یہاں حج اور عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, زیارتیں کر کے آ جاتی ہیں, مگر وہ معاملہ کو ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ زیارت کر کے آئی, وہاں پہ بھی کرکس ہوتا ہے اندر. دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ محترم یہیں رہ جائیں گی. انسان کینہ, بغض, حسد, فیملی پرابلم, آج کتنی بڑی تعداد ہمارے فیملی ایشوز کے اندر گرفتار. ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, اس کی گھر ہی نہیں بسنے دیتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے سر, کیونکہ بیٹا کہیں بھاگ نہ جائے. ساری زندگی بیٹے کو پالا ہے, جبکہ اپنی بیٹی کہیں بھیجے گی تو کوشش کرے گی بہت اچھی رہے, لیکن دوسری کی بیٹی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سوشل اسپیکٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ خاتون کا کردار معاشرے میں نیوکلیس کی طرح ہوتا ہے. ایک اچھی ماں گھر اور معاشرے کو بہترین افراد دے سکتی ہے, وہی یونیورسل امپیکٹ پیدا کرتے ہیں. لیکن ایک گھر کے اندر ہر وقت جو ہے وہ تانگ جھانگ چلتی رہے تو نہ اس گھر کی عبادت قبول ہے, نہ اس گھر کے روزے, اور کیسے آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یا امام کی زری کو پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں اور وہاں دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا کردار کیسا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بی بی کی زندگی سے سوشل اسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. عزیزان محترم, خود باقی خواتین کا کردار آپ دیکھیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار آپ دیکھیں. اللہ صلی علی محمد. ظاہر ہے بی بی نے تربیت کی ہے, لیکن آپ دیکھیں زوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں کتنا مہم کام ہے, لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے کے جا رہی ہیں. جبکہ بہرحال مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے, لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے کے کربلا کی طرف گئی ہیں. فرزند دیے ہیں تو لے کے گئی ہیں, اور اس کے بعد کا کردار ان کا معاشرے میں, اس سختیوں کے اندر, اس پریشانی میں. اور عبادت کا مقام دیکھیں کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. کہ بولے امام حسین علیہ السلام اتنا سب کچھ لٹ جانے کے بعد کیا بی بی تہجد پڑھیں گی؟ یہاں تو ہمیں ذرا سا کچھ ہمارا حادثہ ہو جائے, ہماری تو واجب نمازیں چھوڑ دیتا ہے انسان. وہاں پورا کنبہ کٹ گیا, مگر بی بی نے تہجد کو ترک نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب وہ کنیکشن, وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سب ختم ہو جائے مگر خدا ہے, اور یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے.
ہم اپنی زندگیوں کو عزیزان محترم، ہمارے پاس یہی تو لیسن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کردار کیسا ادا کر رہے ہیں، ہمارے وجود سے کتنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ معاشرے میں جاتی ہے، یا ہمارے ہاں بھی سامنے ظاہر میں بہت اچھے ہیں اور اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کے ساتھ. اور ہمارا سوسائٹی میں کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا پڑا ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ یہ سوشل اسپیکٹس ہیں یہ کہ سوسائٹی میں کیسے رہو. امام نے کیا فرمایا کہ جب تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم مر جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں. تو یہ کیسا اسپیکٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اتنے پازیٹیو ہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں. ایسا نہ ہو آ گیا بھائی چلو نکلو یہاں سے، یا مر گیا تو چلو بھائی، نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے اسپیکٹ، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار اور معاشرے کے وجود میں تمہیں اپنی طرف سے ڈالنا ہے کچھ. سٹل اور سن میری زندگی چل رہی ہے، مجھے اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ایسی نمازیں عبادتوں کا کیا کریں گے؟ اللہ نے ایسی قوموں پر عذاب ڈال دیے جس میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن معاشرے بے برا تھا، خراب تھا، کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں. تو ملائکہ نے کہا کہ پروردگار اس میں تو اچھے لوگ، اچھے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کا. تو انسان اپنی وجود سے دیکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مذہبی کام ظاہری طور پر کریں، پازیٹیو کام کریں سوسائٹی کے لیے. اور جس سوسائٹی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ نے بھی تشریف لانا ہے، وقت کے امام بھی تشریف لائیں گے، وہ ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا میرا اپنا گھر ایسا ہے کہ میں اپنے امام کو دعوت دوں؟ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتا ہوں؟ میرے گھر میں کردار ایسے پائے جاتے ہیں، میرے گھر کے اندر روٹین ایسی ہے، میرے گھر کے اندر ایسے ہیں کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے امام کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ مشہور واقعہ استاد کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ ایک جوان نے دیکھا کہ ڈور بیل اسکرین تھی جی، تو ایک سب شال اوڑے، کہا کون ہے؟ کہا مہدی ہوں. کہا امام؟ کہا میں آنا چاہتا ہوں. کہا مولا مجھے 5 منٹ دے. جتنی دیر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر کی چیزوں کو صاف کیا، سمیٹا، میں گیٹ پہ پہنچا تو امام گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے تھے اور امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کوئی 2 منٹ کہتا ہے، کوئی 5 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے.